ضروری ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی. باجو، تمہاری گجراتی میں بولوں باجو، باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. کیا خوبصورت تعبیر کی ہے. لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر. آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے. تمنا کی. 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا اماں. حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں. آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے. 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے. آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ایسے ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر. تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا. وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو اندر ہمیں لے گیا. راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کو نہیں جا سکتا. کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں. ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی. وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً. وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی. تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت. 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں. باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں،
3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں، تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا، کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے، جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحی واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے، کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ تو ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔
حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ؟ حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس ساتویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر۔ سب سے زیادہ آیات قرآن میں حامل بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بتتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا راکا تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لحیون عیز موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز، ہمیں سکھانے کے لیے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو فریق لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جائے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نقارے پہ چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گے اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی، کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں پتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگے۔ وہ آتی واہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ کے بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی سیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹ رہتا ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب کا، میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم بتا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ گفتانہ چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں سے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کے دن لمبی چوڑی؟ جی کیا ہے؟ آپ نے ایسے کیا؟ بے بتا رہے ایسے نہیں کیا ہے،
ایسے کیے اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اسی کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو فریب لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے۔ ایک بول پہ بتتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا راکا تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے پکارا جاتا، عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشہ انہ لحی عیل موتا مریت زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا ہے سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ اس ماحول میں، ماحول سمجھ گئے، اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ وسط سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گئے کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار۔ اب آپ نے کہنا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ میں تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں۔
اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا. کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال بات پوچھنے، دوستی تھی. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. ہیں کیوں؟ کہ شرم بات. میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا. تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا. اس دن ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی. میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رنگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی. تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے. میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے. میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تیں اور میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے. 27 سال میں ایک دفعہ کا بھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا. کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے. اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا، انسان کہاں تھا. تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں. یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے. تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو. تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حرام سے مراد یہاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال. ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو. تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مت سے لے. اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ. اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی. قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں. ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے. جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں. لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑی جائے گی قیامت. آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، پوری ننگے ساتھ لڑکی. مجھے یاد نہیں، میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی. اور ایک الگ انکلیو رہتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے. اب سارے مکس بیٹھے تھے. میں لفظ گیا بیان کرنے
تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے. سید انور بھی ساتھ تھا, اس نے ایسے دیکھا, کہا میں تو نہیں اندر جاتا. میں نے کہا تھا ان کو جہنم سے کون نکالے گا, تو بڑا ملا بن رہا ہے, چل بات کر ان سے. وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی. اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں. تو خمیر تو ایمان کا ہے, ماحول نہیں میں. تو بچوں ہمارا سرمایہ اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان. سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں, سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس. تھوڑا سا ٹریک پہ آ رہے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم, نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں, ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں. تو اللہ, میں نے آپ معافی چاہتا ہوں, میرا بیان لمبا ہو گیا, لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا. احباب جمع ہے میر, احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے پھر التفات دوستا رہے نہ رہے. میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے, اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں, آگے جو چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے, نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا اس بد نصیب ہے. تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو, باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر. علم میں آزاد ہو جاؤ. علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے. تو چین والوں نے انگریزی سیکھی, جاپان والوں نے انگریزی سیکھی, کوریا والوں نے انگریزی سیکھی, وہ کیوں اوپر چل گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا ہے نا سارے بچے. اچھا, ارے آخری بات ہے, میں نے کالج لائف گزاری ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت بند, یہ عام چیز ہے, کامن چیز ہے. اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ. کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو, صلح کر دینا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند. کسی استاد کی بےزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو, ان پہ تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگی کہ آپ میرے باپ ہیں, میرے روحانی باپ. اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے صلح. اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں. پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے, میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, اہل حدیث ہوں, یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بھول ہیں. پخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے. امتی بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا.